الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ اس حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا، جنت و جہنم کا سفر کرایا گیا، آپ جب جا رہے تھے ایک بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھتے ہیں تو جبرائیل امین فرمانے لگے: اللہ کے پاک پیغمبر آگے چلیے. پھر آگے گئے تو ایک بوڑھا شخص نبی پاک کو بلانے لگا. پھر جبرائیل امین نے فرمایا: اللہ کے پاک پیغمبر آگے چلیے. جب آگے چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے: بوڑھی عورت کون تھی؟ بوڑھا مرد کون تھا؟ تو جبرائیل امین بتانے لگے: بوڑھی عورت دنیا تھی اور بوڑھا مرد شیطان تھا. اگر آپ ان کے جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا. فرمایا: میں نے دیکھا چند لوگوں کو کہ وہ زمین میں بیج لگاتے ہیں، پھر بیج تیار ہوتا ہے، پھر وہ کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے: یہ مجاہد ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں کٹوا دی، تو اللہ نے انہیں ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا کر کے ادا کر دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جب میں نے جہنم کے مناظر لوگوں کی سزائیں دیکھی، فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو
گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو جبرائیل امین فرمانے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی کی غیبت کرتے تھے، کسی آدمی کی پیٹھ پیچھے عزت سے کھیلتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسے آدمی پر ہوا، ایک میدان میں ایک آدمی زمین پر لیٹا ہے، ایک آدمی پاس کھڑا ہے، کھڑے آدمی کے پاس ایک بڑا سا پتھر ہے جو لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، یہ سزا دی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل امین فرمانے لگے یہ فرض نمازوں کو ضائع کرنے والے آپ کی امت کے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے۔ پھر جبرائیل امین فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے ہانڈیاں پک رہی ہیں، ایک ہانڈی میں عمدہ گوشت پک رہا ہے، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، دوسری ہانڈی میں سڑا ہوا گوشت پک رہا ہے، بدبوئیں آ رہی ہیں، اور وہ لوگ عمدہ گوشت کو چھوڑ کر اس بدبودار گوشت کو کھانے لگے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کس قسم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں جن کا نکاح ہوا تھا اور ان کے نکاح میں بیویاں تھیں، ایسی عورتیں ہیں جن کا نکاح ہوا تھا اور وہ کسی کے نکاح میں تھی لیکن اپنی بیوی اپنے خامد کے علاوہ غیر کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، آج کس وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی کو جس کے پاس لکڑیوں کا بڑا سا کٹا ہے، وہ اسے اٹھانا چاہتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، پھر اور لکڑیاں لاتا ہے، اس میں رکھ دیتا ہے، اسی سزا میں وہ چل رہا ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس قسم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس دنیا میں لوگوں کی امانتیں تھیں اور وہ امانتوں کا خیال نہیں کرتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے تھے، آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی سزا کسے دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی امت کے واحد ہیں، لوگوں کو بتاتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں جس معاشرے میں
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی قوم پر میرا قدر ہوا جو دسترخوان پر بیٹھے ہیں، دسترخوان پر عمدہ کھانے بھی پڑے ہیں، دسترخوان پر بدبودار کھانے بھی پڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ دسترخوان پر عمدہ کھانے نہیں کھا رہے بلکہ بدبودار کھانے کھا رہے ہیں۔ جب نبی پاک پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کیوں یہ کھا رہے ہیں، تو جبریل امین فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر یہ لوگ دنیا میں حلال کے بجائے حرام کھاتے تھے، اس وجہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ جیسے ہونٹوں جیسے تھے اور وہ لوگ آگ کے انگارے چنگاریاں کھا رہے تھے۔ جب وہ آگ کی چنگاریاں انگارے کھاتے منہ میں ڈالتے تو پخانے کی جانب سے نکل جاتے۔ جبریل امین سے نبی پاک نے پوچھا کون لوگ ہیں کس گناہ کی سزا ہے، تو جبریل امین فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر یہ دنیا میں یتیم کا حق یتیم کا مال کھاتے تھے، آج انہیں اس بدلے میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ کمرے جیسے بڑے ہیں، وہ اٹھنا چاہتے ہیں پھر پیٹ کے بل گر جاتے ہیں، پھر اٹھنا چاہتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا انہیں کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ دنیا میں سود کھاتے تھے آج اس گناہ کی سزا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نہر کے درمیان کھڑا ہے، ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہے، کنارے پر کھڑے آدمی کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے۔ نہر والا آدمی جب کنارے کے قریب آتا ہے تو یہ کھڑا آدمی پتھر مارتا ہے تو پھر وہ نہر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، تو جبریل امین فرمانے لگے یہ آپ کی امت کے ظلم کھانے والے لوگ ہیں، انہیں اس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا ہے پھر اسے ہی دیا جاتا ہے اپنا گوشت کا، وہ آدمی اپنا گوشت کھاتا ہے پھر دوبارہ اس کا پہلو کاٹا جاتا ہے۔ اب جب یہ سزا یا عذاب دیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کس گناہ کی سزا ہے، جبریل امین فرمانے لگے یہ جو اور آدمی ہے جو لوگوں پر عیب لگاتا تھا، لوگوں کی برائی کرتا تھا، آج اس کے بدلے میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے شرمگاہوں پر چھوٹے چھوٹے کپڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں آگ اس حساب سے جا رہی ہے کہ وہ جہنم کے پتھروں کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ جہنم کے پتھر کھانے والے کون لوگ ہیں اور کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، تو جبریل امین فرمانے لگے یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض تھی اور وہ
آپ کو نیکیوں کے راستے پر ڈالنے والا بن جائے تو یہ دنیا انسانوں کے لیے جنت کے نظارے پیش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ